السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم آمین. آج الحمدللہ ہم اپنا سبق 14واں سبق جو ہے درس الرابع عشرہ یعنی کہ ہم 14 جو لیسن ہے وہ اپنا ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اس میں ہم پڑھیں گے جو ہے وہ امر پڑھیں گے. اور میں نے کہا تھا کہ امر میں یاد نہیں کراؤں گا, میں ایک فارمولہ بتا دوں گا کہ کیسے بناتے ہیں. تو پھر جس کا بھی ہے نا امر بنانا ہو اس فارمولے کے تحت آپ ہر کا بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے پہلے دیکھیں کہ اس کا طریقہ کیا کار کیا ہے. اس میں جو موضوع ہے پھر ہمارا, اس لیے میں نے اس کا موضوع تو کچھ اور ہے. السلام علیکم. موضوع کچھ اور ہے لیکن یہ کہ امر جو ہے کمانڈ, حکم دینا. اور عام طور پہ جو حکم جو ہے ہم جو سامنے بیٹھا اسی کو دے سکتے ہیں. حکم جو ہم نہیں, مطلب کہ اگر آپ موجود ہوں گے تو میں کہوں گا کہ بھائی چلے جاؤ بیٹھ جاؤ. جو نہیں یہاں موجود اس کو حکم کیسے دوں گا میں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے مطلب کہ غائب یا انسان پرسن کو بھی ہم حکم نہیں دے سکتے. کوئی آدمی یہاں موجود نہیں, اسے کیسے حکم دیں گے. اور میں اپنے آپ کو کیسے حکم دوں گا. تو یہ دونوں کٹ گئے. 3 ہے نا, غائب, مخاطب اور متکلم. تو متکلم اور غائب جو نہیں, ہمیں ضرورت نہیں اس کی. تو اس لیے ہمیں 6 صیغے چاہیے ہوں گے مخاطب کے, مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3. 6 صیغے یعنی امر کے لیے ہمیں 6 صیغے چاہیے. اس سے ہم امر بنائیں گے. تو ہمیں مضارع کے مخاطب کے 6 صیغے چاہیے یعنی مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3. اس سے ہم امر بنائیں گے. فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے, فعل امر بنانے کے لیے مضارع مخاطب کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت سے بنائے ہیں, ہم نے پوری گردان پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اور مخاطب کا میں یہ ہے کہ ماضی کو تو چھوڑ دیتے ہم اسی کو مضارع کا کرتے ہیں. تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا. تفعلانے تم 2 کرتے ہو کرو گے. تفعلونا تم سب کرتے ہو کرو گے. تفعلینا تو کرتی ہے یا کرے گی. تفعلانے تم 2 کرتے ہو. اور تفعلنا تم سب کرتی ہو. تفعلنا تفعلنا مبنی کہلاتا ہے. تفعلنا اور ایک ہم نے غائب میں پڑھا تھا یفعلنا, یہ کبھی چینج نہیں ہوتا, یہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے. مبنی یعنی جیسے عیسیٰ ہے, ہم تینوں کے جو مرفوع تھا نصب جر میں عیسیٰ ہی رہتا ہے. اسی طرح یہ جو مؤنث کے تھے دونوں وہ ایسے ہی رہتے ہیں. تو ہم نے یہ کر دیا یہاں تفعلنا تک. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ فعل مضارع کے مخاطب کی علامت مضارع. علامت مضارع اس میں کون سا ہے؟ تے زبر والا تے جو ہے یہ مخاطب کا ہے. تو مخاطب کا جو مضارع کا جو علامت ہے یہ تے ہے. تے 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 تے. اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں. حذف کرنا یہ مٹانے کے معنوں میں آتا ہے. حذف عربی میں کہتے ہیں حذف, اردو میں بھی ہم حذف استعمال کرتے ہیں. تو تفعلو جو تھا اس کا ہم نے مٹا دیا, تو اب سکون والا ہو گیا جو ہم پڑھ نہیں سکتے. یعنی سکون ہو, سکون سے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. تو امر کا الف ہم یعنی حمزہ جسے کہتے ہیں
حمزہ ہم اس میں لگاتے ہیں، لیکن حمزہ زبر والا حمزہ لگے گا، زیر والا حمزہ لگے گا، پیش والا حمزہ لگے گا، تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا حمزہ لگے گا. تو صاف اس کی پہچان یہ ہے کہ عین کلمے پہ جو بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کے حساب سے ہم اس حمزہ وصل یعنی الف پہ، الف جو ہوتا ہے اس پہ کوئی نہیں ہوتا، نہ زبر ہوتی نہ زیر پیش ہوتی، الف کہتے ہیں. لیکن الف پہ زبر لگا، حمزہ ہو گیا، زبر والا حمزہ، زیر والا حمزہ، پیش والا حمزہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہ جب لکھا تو یہاں پہ ہم نے حمزہ لگایا، اور حمزہ جسے حمزہ وصل کہتے ہیں، حمزہ وصل کہتے ہیں، تو حمزہ وصل لگایا اور ہم نے دیکھا اس کے اگر زبر ہے تو عین کلمے پہ اگر زبر ہو یا زیر ہو، دو زبر ہو یا زیر ہو تو زیر ہی لگے گا، زبر ہو تب بھی زیر لگے گا، زیر ہو تب بھی زیر لگے گا. الف کے نیچے، الف جسے حمزہ کہتے ہیں، جو حرکت لگ جاتی ہے تو حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں رہتا وہ. ٹھیک ہے. تو ہم اگر زبر ہے تو ہم زیر لگائیں گے، زیر ہوتا تب ایلو ہوتا تب بھی ہم زیر لگاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں حمزہ کون سا لگانا ہے، حمزہ زیر لگانا ہے. یعنی اس کا مطلب کہ زبر والا حمزہ آئے گا نہیں امر میں. کیا؟ ہاں یہ قاعدہ ہے، قاعدہ والا الف یوں ہے کہ بعض اوقات، ابھی میں آگے نہیں بڑھ رہا اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ اگر یہ سکون نہیں آتا جو آگے آئے گا، یعنی مزید فی میں جب ہم حرف علت پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے بعض جگہ یہ نہ آئے، یعنی سکون نہ آئے، کوئی حرکت آ جائے، تو بس پھر وہی ہوگا، پھر الف لگانے کے، حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. حمزہ وصل اسی وقت لگاتا ہے جب یہاں سکون ہوتا ہے، یعنی فے کلمے پہ ہاں پھر فے کلمے پہ سکون لگے گا. تو فے عین لام کلمہ دو رہ گیا ہے جس کو ہم وہ کرنے کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک کہتے آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کہ وہ کون سا جملہ ہے، یعنی کون سا لفظ ہے. تو جیسے آپ پڑھتے ہیں قل، قل میں الف لگا ہی نہیں، تو کیا قل، کیونکہ وہ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ حرف علت ہے، اس کو مٹاؤ، یہ کرو، تو بعد میں جب تک آپ آگے نہیں ایسے ایسے چلیں گے. وہ اس لیے میں نے صرف بتا دیا کہ ہے لفظ ایسا. ٹھیک ہے. قل کم ہے نا، کن کن فیکون ہے نا، کن کہا ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہے لفظ ہے، اس لیے میں اس میں کیسے بنتا یہ نہیں بتا رہا، صرف یہ بتایا کہ ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو ہم نے، اور پھر یہ اگر مضارع عین کلمے پہ پیش ہو تو پیش والا حمزہ بنائے گا، لگایا جائے گا. یعنی زبر ہو یا زیر ہو تو زیر ہی لگے گا، لیکن پیش ہو تو پیش لگے گا. آسان سی بات ہے، مشکل تو نہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہو گیا کہ جہاں ہمارا تفعلو جیسا ہوا، تفعلو جیسے یہ ہے. لیکن مثنا بھی ہمارے پاس، جمع بھی ہے. اس کا بھی تو ہم نے ہونا ہے، ہم دو آدمی کو بھی حکم دے سکتے ہیں، دو سے زیادہ آدمی کو حکم دیں گے، تو وہ کیسے بنے گا؟ جبکہ مثنا اور جمع کے آخر میں نون جو ہوتا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. نون جو ہے سوائے اس کے تو وہ ہے مبنی ہے، یہ کبھی نہیں مٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی مٹ جائے گا، اس کا بھی مٹ جائے گا، اس کا بھی مٹ جائے گا، یہ سب نون میں سوائے اس کے مؤنث کے، مؤنث جمع مؤنث کے، مخاطب جمع مؤنث کے نہیں. تو ہم نے پیش اس میں جبکہ مثنا جمع کا آخری نون حذف کر دیں گے، کر دیا. اچھا، پھر کیا ہے کہ اس کا بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا پہلے اسے دیں گے. یہ جو علامت وہ ہے مضارع کی علامت ہے، تو اس کو ختم کر دیں گے. کہ ہم نے کیا ہے کر کے بتا دیتا ہوں، شاید آپ لوگ پھر بعد میں. جیسے تفعلانے ہیں، یہاں کر لیتے ہیں.
اچھا اس کا پہلا کیا کیا ہم نے کہا نون گرا دیا. اچھا اس کا علامت مظاہرہ بھی گر گیا, یہاں پہ پڑھا نہیں جا رہا, اس سے بھی کچھ اب ٹھیک ہے. تو افلا جو ہے یہ آپ کا دو آدمی کو آپ کہیں گے افلا. اچھا افلا جو ہے ہاں بالکل 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 صحیح افلا ٹھیک ہے. تو ایک چیز اور ہے کہ اس سب کو جو ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ افعل من تو کر, کیونکہ ہم جو ماضی جو لے رہے ہیں وہ مخاطب کی لے رہے ہیں. افعل تو کر, افلا تم دونوں کرو. تو انتا تفعل تم کر, انتا افعل تم کر, اور انتما تفعلا تم دونوں کرو. یہ اندر بریکٹ ہے, چھپا ہوا ہے. دیکھیں جب ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں تو اس میں اس کا ضمیر فاعل جو ہے پوشیدہ ہے اس میں. اچھا پھر یہ دوسرا لفظ تھا, کیا تھا؟ تفعلونا, تفعلونا. اس کا کیا آپ نے کریں گے, کیا ہم نے پڑھا تھا؟ نون ختم ہو گیا, ٹھیک ختم ہو گیا. پھر یہاں وہ آ جاتا سکون والا, الف آ گیا, زیر آگے کیونکہ زیر زبر تھا وہاں پہ. اچھا ہاں الف جو ہے یہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واؤ ایسا آئے گا ہم الف لگائیں گے. پڑھنے میں تو فرق نہیں پڑے گا, ہم پڑھیں گے فلو. یہ صرف ایک وہ گرامر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو الف لگائیں. وہ جو ایسا بہت سے لفظ ہوتے ہیں جسے پڑھتے نہیں ہم, اسی طرح یہ الف لگا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا, یہ قاعدے ہے. اور ہاں لیکن ایک اور میں بات بتا دوں کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے یہ کوئی بھی ضمیر آ جائے نا اس کے بعد, ضمیر جانتے ہیں نا پروناؤن, کوئی بھی پروناؤن آئے تو پھر الف نہیں لگے گا. افلاہم کہہ دے, افعلوہم تو کر اسے, کوئی بھی کام ہو, کوئی کام ہوتا ہے جیسے اسجدوہم ہوتا ہے, یہو ہوتا, یہو ہوتا اسجدہم ہو, تم اس کو سجدہ کرو, تو پھر یہاں الف نہیں لگتا. اسجدو تم لوگ ہوتا نا اسجدو, ہاں اس کو تو ہاں ہم یا ہو, تو جہاں ہو ہوتا ہے تو یہ الف اسی وقت آتا ہے جب یہاں کوئی ضمیر نہ ہو. باقی رول وہی ہے, باقی گرامر کا رول ہے کہ اگر یہاں کوئی اور ضمیر نہیں ہے تو یہاں الف لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کر دیا, مشکل تو نہیں لگانا. تو ہم نے جب یہ تمام کیا تو یہ ہو گیا, یہ ہماری سے بنا افعل تو کر, افلا تم دونوں کر, افعلو تم سب کرو. افعلی اس کا بھی نون مٹا, ٹھیک ہے, یہ ہٹا گیا افلا کا. اور یہ جو ہے جب آخر میں یہ آتا ہے تو ہم پورا یہ لکھتے ہیں, چھوٹی یہ آ جاتی ہے, پورا لکھتے ہیں. اچھا عربی میں چھوٹی یہ بڑی صرف اردو میں ہوتی ہے, لیکن ہاں سمجھانے کے لیے, ہاں پڑھنے کے لیے کہ یہ پوری لکھتے ہیں. اور افلا تو انتم تم دونوں کرو, اور افعلنا تم سب کرو. افعلنا جو ہے وہی افعلنا ہے جو یہاں یہی ہے, صرف اس میں تے غائب ہو جاتا ہے, باقی یہ افعلنا تم سب عورتیں کرو. آسان تھا, کوئی بھی لفظ ملے گا آپ بنا لیں گے. چلیے فعل ماضی ہے فتح, فتح مانے اس نے کھولا. تفتح کے معنی کیا ہوگا؟ مظاہرہ ہوا. ہاں تو کھولتا ہے کہ تو کھول رہا ہے یا تو کھولے گا, تینوں کر دیں. ٹھیک ہے, مگر ابھی بھی ایک دفعہ وہ کریں گے کہ ذہن میں رہے کہ رہا ہے بھی ہے, ہوتا بھی ہے, ہوگا بھی ہے. بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں نا سا لگا دیا تو پھر مستقبل کا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا, جیسے توفہ تعلمون کہ تم لوگ جان لو گے, قیامت کے دن توفہ تعلمون, ہاں ضرور جان لو گے.
تو تفتح مانے آپ نے کیا بتایا کہ وہ کھولتا ہے یا کھول رہا ہے یا کھولے گا. تو اس کا جب کیسے بنائیں گے؟ تے مٹا دیا, ہاں افتح, اس میں جو آخر میں سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرا مانے اس نے پڑھا, تقراؤ تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا, تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اس کا بھی ہم نے اسی طرح ہوا دیا, سکون کر دیا. اور اس کے لیے کیونکہ ہم دیکھیں گے عین کلمے پہ کون ہے, عین کلمے پہ زبر ہے تو زیر آئے گا. اس میں بھی یہی ہے کہ سنا, اس نے سنا, تسمع تو سنتا ہے یا سن رہا ہے یا سنے گا. تو اس میں بھی عین کلمے پہ زبر ہے, تو اس میں زبر اور زیر جب بھی ہوگا تو جو حمزہ اور حمزۃ الوصل ہوگا اس پہ زیر لگے گا. تو اس میں ہو گیا. یہاں یہ دیکھیں لگا ہوا ہے کہاں پہ, کہاں پر, ہاں نہیں آخر میں سکون تو لگے گا, سب پہ سکون ہوگا. جو سوائے نہیں, ہم اس کو نا پیش کو ختم کر کے سکون لگا دیتے ہیں. قاعدہ ہے, یعنی امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری لفظ پہ ہم سکون لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو افتح جیسے سب پہ دیکھیں آخر میں سکون ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کو ایک بتا دوں, ہاں ہم پڑھیں گے بعد میں, لیکن اس کو کہتے ہیں مزارہ مجزوم. مجزوم, ہاں ٹھیک ہے, جب مزارہ بناتے ہیں تو آخر میں سکون آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مجزوم. اسی جزم کو ہم نے مجزوم کو نا جزم والا, وہ ایک طریقہ اس لیے ہم نے اس کو جزم کہا. عربی میں جزم یہ نہیں ہے, یہ ان کو سکون ہی کہتے ہیں. تو ہم نے جو اردو والوں نے لیا جزم وہاں سے لیا ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لگا ہے, دیکھیے کیا مجزوم کہلاتا ہے, اس لیے جزم والا کر دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر جلسہ مسئلہ بولا, یہ میرے خیال میں نے غلطی کی ہے, تو تجلسو ہوگا. تجلسو ہوگا اور تفصیل اور ترجیح ہوگا. لگا دیں تو ویسے کنفیوز ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں زبر ختم ہو گیا. یہاں لگا رہا ہے. ٹھیک, تو اس میں آپ دیکھیں کہ عین کلمے پہ زیر آ رہا ہے, لیکن زبر ہو یا زیر ہو تو اس کا زیر ہی لگتا ہے. اس پہ بھی زیر لگا اور اس پہ بھی زیر. جلا تھا وہ بیٹھا ہے اجلس, اجلس. اجلس ایکسل اور ارجی, ارجی. ٹھیک ہے, تو جرا تھا وہ بیٹھا, تجلسو تو بیٹھتا ہے, بیٹھے گا. اور اس کو ہم نے تے ختم ہوا, پھر ہم نے دیکھا کہ زیر ہے تو زیر ہی آئے گا. اب لگا گیا, اس میں کون سا ہوگا, اس پہ دیکھا زیر ہے تو زیر آئے, زیر ہے, زیر ہے, اس کے زیر کا زیر آئے گا. زبر ہو تب بھی زیر آئے گا اور زیر ہو تب بھی زیر آئے گا. اچھا, پھر یہاں آیا تکتبو, کتابہ تمہیں اس نے لکھا, تکتبو لکھے گا, تو اس کا تے مٹایا. ابھی سکون پڑھ نہیں سکتے, سکون ہے کاف پہ, تو الف لگایا, لیکن جو عین کلمہ اس پہ پیش ہے اس لیے پیش لگ گیا. اکتب تو لکھ, اکتب تو لکھ. اچھا, آپ نے دیکھا کل تو کہہ, آپ کہیے, آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل آپ کہیے, یعنی تو کہیے. عزت کے لیے ہماری اردو میں وہ کرتے ہیں, ورنہ انگلش میں ہم کہیں یوز کیے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو اکتب تو لکھ,
تدخل تو داخل ہو، تسجد تو سجدہ کرے. تو اس کا معنی ہم جو کریں گے تو کر کے، جیسے ہم اس میں کہتے تھے فتح، اس نے کھولا، فتح میں نے کھولا، کھولنا، فتح کھولنا، فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے. تو مصدر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹائم نہیں ہوتا، کھولنا، نہانا یہ ہوتا نہیں ہے، یہ اسم ہے. جب تک ٹائم ہو کہ کھولتا ہے، اس کا مطلب کہ ابھی کھول رہا ہے، یا کھولے گا مستقبل کھولے گا، یا کھولا کھول چکا ہے. تو جس میں ٹائم پیریڈ ہو، ٹینس ہو، وہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو وہ اسم ہے. چھوٹی سی تعریف ہے فیل اور اسم کے فرق. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک اس کو لیا، ہم نے کہا کہ بھائی پورے اس میں گھمائے، اس میں جیسے یہاں تھا تفتحو، تفتحانے، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانے، تفتحنا، تفتحنا. ہاں کیونکہ وہ ہے لام تو فیل کا ہے نا، فے اینڈ لام کی جگہ فے تے ہے، فے تے ہے. یعنی اگر میں اس کو ایسے کر دوں، یہاں کر لوں تو تے کیا ہے، اس سے تف تا ہانے، لام نہیں ہوگا، لام کی جگہ جو ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو تفتحانے، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانے، تفتحنا، یہ لام کی جگہ ہے آگے نا، تفتحنا. ٹھیک ہے. جب تفتحنا ہوا، اب جو اس کا اب خود کیجئے کہ کیا کیا ہم نے تے کو ہٹایا، یا الف آ گیا تو کیا لگائیں گے، زبر ہے کیونکہ این کلمے پہ تے، این کلمہ تے والا زبر ہے تو زیر لگائیں گے تو افتح ہو گیا. اب اس کا افتح آنے پہ ہم نے پھر ہٹایا تو پھر یہ وہ ہو گیا، تو یا ہاں اف ہو گیا، افتح ہے افتحانے، آنے اور لگ جائے گا افتحانے. تو یہ جو ہے اس کو نون جو ہے گرا دیں گے ہم، جو آخری اس کا وہ ہے نون گرا دیا تو افتح، 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 افتحو. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے بتایا اس میں کہ اگر ضمیر آ رہا ہو یہاں پر تو الف نہیں لگے گا، الف اسی والا آواز نہیں نکلے گی الف کی، لیکن یہ ہم اس کو یہ ابتہینہ تھا، تفتہینہ تھا. تو اس کا ہم نے جب تے ہٹا دیا تو فے پہ سکون ہے، اس پہ ہم نے دیکھا اس پہ زبر ہے تو زیر آئے گا. افتحیہ، افتحی، کیونکہ نون تو مٹ گیا، آخر لفظ یہ تھا صحیح ہو گیا. یہ افتحا سیم سیم ہے. افتحنا یہ مٹے گا نہیں، صرف اس کا یہ ہے کہ علامت مضارع ختم کر دیں گے، باقی جو افتحا. ٹھیک ہے. کوئی اور ایک لفظ اگر چاہیں تو آپ، اب ہم تکتبو کرتے ہیں تاکہ یہ بالکل وہ ہوگا. تو تکتبو کو بنائیں، کیسے بنے گا؟ کیا میں پہلے لکھتا ہوں، آپ بتائیے گا، بتاتے جائیے. تک تو تک ہاں کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا ہے؟ مظاہرہ کیا؟ علامت مظاہرہ ہٹا دیا، پڑھا نہیں جاتا ہے اس کے لیے پا گیا. آپ کیا لگائیں گے؟ کیونکہ این کلمے پہ پیش ہے پیش لگے. آپ کیا کریں گے؟ نہیں آخر سے اکتب تو لکھ. اب یہ کیا ہوا؟ اکتبانے تک تو
تک تو ہاں ٹھیک ہے. کیا کیا؟ یہ مٹا دیا، الف لگایا، این کلمے پہ کیا ہے؟ پیش ہے، اکتبا اور نون ہٹا دیا اکتبا. ایکشن سب پہ پہلا ایکشن یہ تھا، یہاں ہٹایا ہو گیا، اور جب دو ہوتا ہے تو اس کا نون ہٹا دیتے ہیں اکتبا. ٹھیک ہے، سکون آئے گا. سکون لکھتے نہیں ہم تک آخری پہ، ویسے ہی پڑھ لیتے لکھنے کی. ظاہر اچھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا. اچھا پھر یہ ہوا کیا تھا کہ تک تبونا، تک کیا کریں گے؟ ہٹا گیا، پڑھا نہیں جا رہا ہے، اب لگایا، اہم کلمے پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو ہو گیا. اور پھر یہ نون ختم ہو جائے، یہ کیا ہوگا؟ سکون آ جائے گا اس میں، اور یہ قاعدے کا جو ہے الف آ گیا. تو آپ نے کر دیا. اب ایک اور لفظ تھا، یہ تو تینوں کر لیتے ہیں اس وقت. تب کتابہ نا تو کیا کریں گے؟ پھر ہٹا دیا، الف آ گیا. ہاں یہ ہوا. تو ہم نے اس کا جو ہے یہ ہٹا دیا، یہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جب آخر میں لکھتے ہیں تو یہ والا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اور دوسرے سکون لگا دیے. یہ اس کا ہو گیا، اور یہ اکتبا اس کا ہو گیا، دونوں کو سیم ہے. اچھا اب یہ تھا کہ تفعلنا، تکتب، تکتب نا، تکتب نا. اس کا کریں گے فیملی. یہ ختم ہو گیا، الف آ گیا. اب کیا کریں گے؟ نون ہٹا دیں گے، ہٹا دیں گے. نہیں نون تو رہے گا، یہ تو وہ ہے مبنی، نون رہے گا. یہ نون ہے نہیں، اس کا تو یہ پیش آ رہا نا اوپر پیش آ رہا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے کلیئر. ہاں جلدی میرے خیال میں آپ کلیئر ہو گیا معاملہ. کوئی سوال ہے کر لیں تاکہ پھر یہ پڑھاؤں گا. کوئی بھی ذہن میں بیٹھ گئی پورا طریقہ ہے؟ ایک دفعہ چاہیں گے پڑھنا؟ پڑھ لیں ایک دفعہ. فعل بنانے کے لیے مخاطب کا جاننا ضروری ہے. فعل پہلا اسٹیپ یہ کہ فعل مضارع کے مخاطب کے علامت مضارع جو ہے، یعنی الف ہے، تے ہے، وہ ہماری جو مضارع ہے اس کو کہتے ہیں، اسے علامت مضارع کہتے ہیں. اور ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں مخاطب کا تو اس میں سارے جو ہے تے ہی ہوں گے. مخاطب کا جو علامت مضارع تے ہی ہوں گے. تے کو ہٹا دیا، تمام تے کو ہٹا دیں، اس کو بھی ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو بھی ہٹا دیا، سب کے تے ہٹا دیے، ایک ساتھ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سب پہ سکون 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 آ گیا. ٹھیک ہے، تو
ہم نے کیا کہا الف لگا دیا, زبر ہے یا زیر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر لگا دیا, ٹھیک ہے, اف ہو گیا. اور ہم نے جو آخری کلمہ تھا اس پہ سکون لگا دیا پیش کی جگہ, ٹھیک ہے, پیش کی جگہ کیا لگا دیں, سکون لگا دیا. تو یہ ہو گیا تف اللہ, ہاں تف ال ہو گیا, سوری اف اللہ ہو گیا. اسی طرح اس کو مٹایا اور نون, سب کا نون گر گیا, ٹھیک ہے, تو اف الو ہو گیا, آگے الف لگا دیا اگر وہ نہیں ہے ضمیر نہیں ہے تو, ٹھیک ہے. اس کا بھی طرح اف علی, نون اس کا بھی گرا ہوا ہے, اف علی ہو گئی ہے اور اف اعلیٰ ہو گیا. اور یہ جو ہے اس کا نون زبرنا جو ہے یہ ممبنی ہے, اس کے اف النا یہ ایسے رہے گا, آخری جو ہے نا اس کو قرون کا, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا اس کا مطلب, کلیئر. چلیے آگے پڑھتے ہیں. المدرس, مدرس ٹیچر, من بالباب, بابی, من البابی زیر آئے گا کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ زیر پہ آتا ہے, مجرور کہلاتا ہے وہ. اور بے بھی ہے, من ہے, یہ نہیں, یہ میرا خیال من نہیں ہے, من ہونا چاہیے. من مانے کون, من مانے سے ہوتا ہے. من بالباب, دروازے پر کون ہے, من یہ دروازے پہ کون ہے, دروازے سے کون ہے, یعنی کون نوکر ہے, کون. طالب علم ایک بولتا ہے انا طالب جدید, میں نیا طالب, ویری گڈ. مدرس کہتا ہے ادخل, تو داخل ہو جا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پریکٹس ہو جائے, بعد میں آپ داخل ہو جا تو کہیں گے. ہم ایسے ہی کہتے کہ جب سامنے ہے, ہاں تو داخل ہو یا ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ حکم ہے نا, حکم دے رہا, وہ نہیں ہے مظاہرہ نہیں ہے. تو داخل ہو, حکم ہے, تم داخل ہو جاؤ. تو داخل ہو, تو ہوگا ادخل, تو داخل ہو, وہ داخل ہو. پھر اس نے کہا مس موقع, تمہارا داخل ہوا, اس نے کہا مس موقع, کیا مانے تمہارا نام کیا ہے. طالب نے کہا اسمی ہمایوں, میں نے زیر زبر نہیں لگایا, ایسے لکھ دیا, جلدی ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو اسمی ہمایوں, میرا نام ہے. مدرس نے کہا ہمایوں کیفا تکتبو هذا الاسم, یہ نام میں کیسے لکھوں گا. اس کے پاس کچھ نہیں, کاغذ کچھ نہیں. اس نے کہا اکتبہ علی هذا الورقہ, یعنی اس نے اپنے دراز کھولنے کے لیے کیا ہوگا, یہ تو بعد میں پتہ چلا. اکتبہ علی هذا الورقہ یعنی اس پہ لکھو, تم لکھو. اصل میں سنگل, اس سے ہماری اردو میں تو بدتمیز ہوتے ہیں, کہیں گے آپ لکھویں, ہاں ٹھیک ہے نا, لیکن میں بھی ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اس لیے اکتبہ, اس کو تم لکھو. دیکھو اللہ پر, ہاضا مانے یہ, ورقہ مانے صفحہ, ورقہ ورق, ورق پر لکھو, ورقہ ورق. یہ ہمارے ہے نا, اس کو اکتب ہے نا, ہاں یہاں تک ہمارا یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر ہے یہاں تک. پہلے ہمارا پہلے ہمارا یہ ہے, ٹھیک ہے. اکتب ہو, علا مانے پر, ہاضا مانے اس پر, ورقہ اس پر کہتے ہیں. ہاں تو یا استاد, وہ طالب علم کیا کہتا ہے اے استاد. اچھا ایک چیز دیکھیں, جب تک یہ پہچان میں نہیں تھا تو طالب علم تھا. جب اس کو آپ جان لیا کہ اس کا نام ہمایوں ہے تو اب کیا لکھا الطالب. طالب علم نے ایک تو جب جیسے ہم کہتے ہیں, دیکھیں دیر واز اے کنگ, انگلش چل رہی ہے, دیر واز اے کنگ, دی کنگ واز کروئل. جب کہہ دیا دیر واز کنگ ان ایران, ایران میں ایک بادشاہ تھا. پھر دی کنگ واز جو بھی کہیں, پھر کہیں گے ہی
اشارہ کر دیں گے جب دی کے بعد پھر کہیں گے ہی پہلے تو آپ باشو کہہ دیے بس تھوڑا ہاں جب اس کو نکرا اسے کہتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے ہو، معرفہ یعنی جسے آپ جانتے ہو. تو پہلی دفعہ آپ نہیں جانتے تھے بادشاہ کو ایران کے، لیکن جب اس نے پہلا لائن پڑھا آپ نے تو آپ نے جان لیا. اب انگلش میں دی لگاتے ہیں پھر اے نہیں لگائیں گے. اسی طرح اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب نہیں جانتے تھے تو طالب النکرا ہے اور یہ معرفہ، تو پہچان کے اس نے نام بھی بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب طالب یا استاد، طالب نے کہا اے استاد. ٹھیک ہے. ہاں ہونا یہاں، ہاں ہونا مانے تو یہاں، ہناک مانے وہاں. ہاں ہونا یہاں، یہی مطلب اس طرح سے زور دیتے نا. ہاں ہونا یہی. اقرب جانتے کیسے کہتے ہیں؟ اسپائڈر بچھو. نہیں بکری تو وہ ہوتی ہے کیا کہیں، مکڑی. ہاں اسپائڈر وہی. ہاں بچھو کو بولتے ہیں. نہیں اقرب مطلب بچھو ہوتا ہے. بچھو ہاں، مکڑی نہیں، بچھو ہے. یہ استاد ہاں ہونا اقرب بچھو ہے. بچھو کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نشان بنا ہوتا ہے نا اس کا، جو مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، اقرب لکھا ہوتا ہے اس کو بچھو بنا ہوتا ہے. ہاں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسپیرکو. بین بہت تیز چل رہا ہے. اسپیریو نہیں، اسپیریو تو چڑیا ہو گئی. ایسی ایس پی ہے کچھ ہے، یاد آ جائے سر ابھی وہ کرتے ہیں. اچھا یہاں بچھو ہے. پیریو سر اب نہیں آ رہا، لیکن بچھو ہمارے پاس میں بچا. یہاں بچھو ہے. المدرس اقرب، کیا ایک بچھو ہے؟ فی الفصل کلاس میں. اینا ہیا تو کہاں ہے؟ یہ تو ہم نے تو اب اتنے ہی لکھا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو میں اینا ہیا کہاں، یہ مونس میں یوز ہو رہا ہے. اقرب جو ہے مونس ہے، مونس میں یوز کرتے ہیں. تو اقرب اینا ہیا یہ کہاں ہے. اب باقی کل ہم جب آئندہ کلاس میں پڑھیں گے تو بتائے گا کہاں ہے اور اس کو کیسے مارو کیا کرو. وہ اب کل کے اخبار جن میں پڑھیے. تو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے اس سبق کو ذرا، اس کو المدرس سے زور سے پڑھیں. ادخل پہلے داخل، ادخل کے بعد رک جائے پھر ماس موقع. وہ جب ادخلو کہا تو داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا اس نے ماس موقع تمہارا نام کیا ہے؟ کس طرح لکھوں گا، کیسے لکھوں گا یہ تک کیسا تک ہے تو تم لکھو گے، کس طرح تم لکھو گے.